الحمدللہ الذی کما ہدانا للاسلام وکما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ آسمانی کتابیں دو قسم کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں چھوٹی آسمانی کتابیں جنہیں صحیفے یا صحائف بھی کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ چھوٹی آسمانی کتابیں جنہیں صحیفے یا صحائف کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 100 سے 150 تک ہے۔ جو بڑی آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ والذین، اور مومن یعنی متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلا جو نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، وما اور جو انزلا نازل کی گئی کتابیں، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ جو بڑی آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، جن میں سب سے قدیم آسمانی کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی ہے قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ چھوٹی آسمانی کتابوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئی۔ ان سب آسمانی کتابوں کی مشترک باتیں موجود تھیں، اور وہ مشترک باتیں اللہ رب العزت کی توحید ہے، صفات کاملہ ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت ہے، رسالت ہے، یوم آخرت ہے، اور اعمال کی جزا و سزا۔ ان ساری آسمانی کتابوں میں یہ احکام یکساں موجود تھے۔ پھر ہر وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، تو شریعت کے تفصیلی قوانین پھر ان کتابوں میں جدا جدا بیان فرما دیے گئے۔ پھر پہلی آسمانی کتابیں اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں سوائے قرآن عظیم کے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی اٹھا لی۔ صرف اگر دیکھا جائے انجیل کو، تو اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں ہیں۔ ایک انجیل نازل ہوئی تھی لیکن 4 انجیلیں ہیں۔ نمبر 1 لوکا کی انجیل ہے، نمبر 2 یوحنا کی انجیل ہے، نمبر 3 متی کی انجیل ہے، اور نمبر 4 جو ہے مکوکس کی انجیل ہے۔ لیکن قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی پوری دنیا میں رائج ہے۔ ایک بہت بڑا اعزاز جو قرآن پاک کو حاصل ہوا کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے نافذ کر دی گئی، اور سب کتابوں کے قوانین منسوخ کر دیے گئے۔ پہلی تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل لازم ہوگا، پہلی کتابوں پر نہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں یہ ایمان ضروری ہے کہ وہ سچی تھی، اور اس زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا ان کتابوں پر، لیکن اب صرف قرآن پر عمل ہوگا، جیسا کہ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، نہ ہم کسی رسولوں میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور نہ ہی آسمانی کتابوں میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔